کیا وہ آپ کے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ بنیادی سوال۔ اسلام نے عورت کو انفیریئر سمجھا ہے۔ انفیریئرٹی کا مسئلہ تو ویسٹ کے اندر ہے، اسلام کے اندر عورتوں کا خیال رکھنے والا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے ایسی نظیر اور کہیں نہیں ملتی۔ حمیداً و مصلیاً اما بعد، ہم بات کر رہے تھے اسلاموفوبیا پر۔ اسلاموفوبیا کے ضمن میں جن آبجیکشنز اور سوالات کو ریز کیا جاتا ہے ان میں سے ایک بنیادی آبجیکشن یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو انفیریئر سمجھا ہے، اسلام نے عورت کا مرتبہ گرایا ہے۔ اس حوالے سے قرآن و حدیث کا کیا نظریہ ہے؟ اسلام یہ اس چیز کا جواب ایکویلٹی سے دیتا ہے، جسٹس سے دیتا ہے، ہر چیز کی سرکمسٹنسز کو دیکھ کر یہ رولز ان کی کیا ہے، ان کی ریسپانسبلٹیز کیا ہے، اس چیز کو بیان کرتا ہے۔ مثلا کیا مرد و زن ہیومن ڈگنیٹی کے اعتبار سے برابر ہے؟ تو اسلام کا جواب ہے جی ہاں ہے۔ اسپرچول ورتھ کے اعتبار سے یہ دو برابر ہے؟ تو اسلام کا جواب ہے برابر ہے۔ ہاں، یس۔ جب یہ پوچھا جاتا ہے کیا اکاؤنٹیبلٹی بیفور اللہ کے یہاں یہ دونوں برابر ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں۔ اپورچونٹیز کے وقت جب یہ بات کی جاتی ہے کیا یہ دونوں برابر ہے تو اس وقت بھی اسلام کہتا ہے ہاں۔ منفی جواب کہاں آتا ہے؟ تو اس صورت کو سمجھ جائیے جب آئیڈینٹیکل بایولوجی کی بات ہوتی ہے، آئیڈینٹیکل رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز کی بات آتی ہے، آئیڈینٹیکل رولز ان ایوری سچویشن کی بات ہوتی ہے، تو اس بات کو سمجھانے کے لیے ہمارے علماء کی ایک مثال ہے کہ ایک سیب اور ایک سنترا برابر نہیں ہو سکتا، یعنی ایکولی یہ ویلیویبل ہے لیکن فنکشنلی یہ ڈیفرنٹ۔ بالکل اس کنسپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ویسٹ نے یوتھ کو اسلام کے بارے میں نفرت پیدا کرنے کے لیے بیان کی۔ تو یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ سب سے پہلے فیمنزم، ایکویلٹی، جسٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام نے مردوں کو زیادہ حقوق دیے ہیں اور عورتوں کو کم حقوق دیے ہیں، بالفاظ دیگر اسلام نے عورتوں کو دبایا ہے۔ اس کا جواب صریح ہے، قرآنی آیت ہے جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کوئی بھی ڈسکرمنیشن نہیں، برابری ہے، کسی کو نہیں دبایا گیا۔ جہاں پر مرد کو کہا گیا کہ عورت کی حفاظت کیجئے، وہیں پر عورت کو مرد کی عصمت اور مرد کی کردار پر بات کی گئی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، سب سے بہترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کی مثال دے کر فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے اور سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں۔ تو عورتوں کا خیال رکھنے والا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے ایسی نظیر اور کہیں نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ میں اس سے بڑھ کر آپ کو کہوں، آپ لٹریچر کی بات کریں گے، آپ بات کیجئے 13 سینچری کی، تو جتنی بھی کتابیں انگلش میں لٹریچر کے اعتبار سے لکھی گئی ہے، جب کسی عورت نے کوئی بک رائٹ کی یا لکھی ہے اس وقت اس عورت کے نام کو چھپایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جن عورتوں کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ کتاب لکھے، ان کا نام آج ان کتابوں میں اوپر کور پیج پر مردوں کی مشابہت رکھتا ہے۔ اینڈریو ایک قسم کا ایک میل نام دکھتا ہے لیکن وہ فیمیل ہے۔ اس بات کو دکھانے کے لیے کہ یوتھ کمیونٹیز پڑھنے چاہیے، جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ کسی عورت نے لکھی ہے تو انفیریئرٹی کا مسئلہ تو ویسٹ کے اندر ہے، اسلام کے اندر انفیریئرٹی اینڈ سپیریئرٹی کا جو میٹرک ہے، جو بنیاد ہے، وہ جنڈر پر ہرگز نہیں۔ یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آ گئی اور حقیقت واضح ہو گئی۔ اب ایک اہم اور بنیادی سوال یہ ہے کہ اس پیغام کو یوتھ تک کیسے پہنچایا جائے اور جو اس دلدل میں، اس فکری انحراف میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو کیسے نکالا جائے؟ اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم مطالعہ کریں، ہم اپنے ریلیجن ہول قرآن کی اسٹڈی کریں، اور اس کے بعد اگر کہیں پر آپ کے ذہنوں میں کنفیوژن ریز ہو رہا ہے تو اس وقت ضروری ہے، لازمی ہے کہ اپنے اسکالرز،
علماء کے ساتھ رابطہ کیجیے تاکہ اس کنفیوژن کو دور کیا جائے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے، ہم اپنے سوالات کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں جو اس چیز کے ماہر نہیں ہوتے۔ ہاں تھوڑی بہت علمیت وہ رکھتے ہیں، ان کے اندر نالج ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کے جواب آپ کو ان کے پاس ملے، بلکہ ہر سبجیکٹ ہر فیلڈ میں اپنا اپنا ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ ان کے سامنے اپنے سوالات کو رکھیے، اپنے کنفیوژنز کو رکھیے تاکہ آپ کے کنفیوژنز کو کلیئر کیا جائے، تاکہ آپ کے سامنے صحیح تشریحات کو بیان کیا جائے۔ ابھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کیا وہ اس میں ایکسپرٹ ہے؟ سب سے پہلا سوال بنیادی، کیا وہ آپ کے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ بنیادی سوال۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، رابطہ اور کنٹیکٹ اسکالرز کے ساتھ ہو، ایکسپرٹس کے ساتھ ہو، تاکہ جب بھی کہیں بھی کبھی بھی ایسے سوالات کو ریز کیا جائے، متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کو متاثر کرنے کی ضرورت ہے، ان پر اثر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، قرآن و حدیث کی یہ صحیح ترجمانی آپ نہیں کر رہے۔ قرآن و حدیث نے عدل کا جو ہے بیان کیا ہے، جسٹس کو بیان کیا ہے، ایکویلٹی کو بیان کیا ہے۔ یہ برابری، سپیریورٹی اینڈ انفیریٹی کا درجہ ہی نہیں ہے قرآن و حدیث میں، سوائے اس کے کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اسلام فوبیا کے حوالے سے اور بھی کئی آبجیکشنز ہیں، اب ہم نئے ویڈیو میں ملیں گے ایک اور نئے آبجیکشن کے ساتھ۔ ضرور، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔